تو یہ 19ویں صدی سے پہلے کا دور جو ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ یورپ کا جو تاریخ ہے وہ بالکل برعکس ہے اسلامی تاریخ کے۔ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے 6 صدی سے اور اس کے بعد 15ویں صدی تک تقریباً یہ عصر جو ہے یہ مسلمانوں کا عصر ہے، جس سے مسلمانوں کو اس دنیا میں برتری حاصل تھی۔ یہ عصر الحضارت الاسلامیہ، ہر لحاظ سے مسلمان دوسروں سے بہتر تھے، عسکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، مادی اعتبار سے مسلمان دوسروں سے بہتر تھے، اور وہ مسلمان ممالک اور مسلمان ممالک کے بڑے شہر مرکز بنے ہوئے تھے۔ دوسرے ملکوں سے لوگ جاتے تھے، بغداد ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، قاہرہ ہے اور قرطبہ ہے اندلس میں۔ یہ وہ شہر ہیں جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھے، ہر لحاظ سے، مادی رفاہیت کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے لوگ علم حاصل کرنے جاتے تھے، اور لوگ اپنے رزق کے لیے جاتے تھے، علمی سرمایہ اپنا لے جا کے وہاں منتقل کرتے تھے، اور اس کے بعد وہاں خدمت کرتے تھے لوگ، مترجم کے حیثیت سے، شارح کے حیثیت سے۔ یہ سارے دنیا کے جو صلاحیتیں تھیں وہ سب عالم اسلامی میں منتقل ہوتی تھیں۔ اسلامی جو ثقافت تمدن ہے وہ عالمی ثقافت ہے، عالمی تمدن ہے، جیسے کہ اس میں سارے روافد پائے جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں تھے، وہ سارے روافد جا کے بحر اسلامی میں آ کے گرتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ پڑھیے احمد امین کا جو سلسلہ ہے وہ فجر اسلام، ظہر الاسلام، اور اس کے بعد ان کی ہے تاریخ الاسلام الثقافی والادبی، ابراہیم حسن کی ہے، 5 جلدوں میں ہے۔ وہ کتاب پڑھیے تو آپ کو مسلمانوں کی تاریخ، جنگوں کے علاوہ ان کی علمی، ادبی اور ثقافتی جو ان کی 1000 سال تک تاریخ ہے، وہ تاریخ آپ کو معلوم ہوگی۔ تو جس طرح ہم نے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس بہت سی ایسے ہیں ذخائر ہیں، یا ایسے بعض سہولتیں ان کو حاصل ہیں عالمی، جن کی وجہ سے وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں، یورپ کے طموح کے نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہماری یہ تاریخ بھی ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہم میں اعتزاز بالنفس پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا کہ ہماری 1000 سال کی تاریخ بہت ذہبی تاریخ ہے، صرف جنگی تاریخ نہیں ہے بلکہ علمی اور ثقافتی تاریخ ہے۔ اور تو وہ پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا ان تاریخ کتابوں کے پڑھنے سے کہ مسلمانوں کے 1000 سال کی تاریخ کیسی شاندار تاریخ تھی۔ تو اس میں مسلمانوں کے ہاں علم سے جو اشتغال رہا ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، ان کی فتوحات کو، اس پر زیادہ زور دیا گیا ہماری تاریخ میں۔ ہمارے مورخین سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس عصر میں تاریخیں لکھی تو زیادہ تر جنگوں کا ذکر کیا ہے، سیاسی زندگی کا ذکر کیا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو ثقافتی زندگی ہے یا علمی زندگی ہے اس کو بہت کم لوگوں نے پیش کیا ہے۔ اس کو جاننا چاہیے، وہ کم نہیں ہے بلکہ وہ اس سے زیادہ اس میں وسعت ہے۔ تو بلکہ ایک مقولہ بہت صحیح ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے ملک دنیا کو فتح نہیں کیا، علم کے ذریعے فتح کیا ہے اور ثقافت کے ذریعے فتح کیا ہے۔ بہت سے ملک ہیں جو فتح نہیں کیے گئے بلکہ صرف مسلمانوں کے وجود سے وہ اسلامی بنے۔ جو انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہاں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان فاتح کے حیثیت سے نہیں گئے، وہ مثقف کے حیثیت سے گئے ہیں، علم کے راستے سے گئے ہیں، اخلاق کے ذریعے گئے ہیں۔ تو مسلمان ہر اعتبار سے 1000 سال تک سب سے بہتر خیر امت تھی، ان کا خیر امت کا اطلاق ہوتا تھا۔ تو علمی اعتبار سے یہ حال تھا کہ مسلم ممالک، مسلم جو بڑے شہر تھے مسلمانوں کے، وہ مرکز تھے، مرکز علم و ثقافت تھے۔ کتب خانوں کو دیکھیے، کتب خانوں کی تاریخ آپ پڑھیں تو مسلمانوں کے کتب خانے ایسے تھے، ہر ملک میں بڑے کتب خانے تھے، جہاں لاکھوں کتابیں تھیں، اور ان کتب خانوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے جو فلاسفہ ہیں، ایک بڑی تعداد ہیں جن فلاسفہ سے یورپ نے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ خود یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ 300 سال، بعضوں نے لکھا ہے 500 سال مسلمانوں کے وہ شاگرد رہے۔ ایک مستشرقہ نے لکھا ہے
کہ یورپ نے اپنے 300 سال بچائے یورپ مسلمانوں کے علم سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا، یہ اساسی علم ہے، اور بہت سے علوم ہیں یورپ کے اب بھی ان کی اساس اسلامی ہے۔ یہ بعد میں اس کتاب میں آپ پڑھیں گے مغربی تمدن کے 3 عنصر، تیسرا عنصر اسلامی ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے لیا ہے۔ وہ 1/3 تہذیب کا 1/3 حصہ یورپ کے جو اچھے پہلو ہیں تہذیب کے، وہ سب ماخوذ ہیں مسلمانوں کے تمدن سے یا مسلمانوں کی تاریخ سے۔ اس سے وہ مسلمانوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور اس کا ثبوت ہے۔ اس کے تسلیم کرنے والے خود یورپ کے لوگ ہیں۔ یہ گیبن کی کتاب ہے حضارت العرب، وہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، وہ عربی میں بھی ہے، وہ اصل زبان میں بھی ہے۔ اس نے ہی لکھا ہے کہ عرب ہمارے استاذ، مسلمان ہمارے پہلے معلم ہیں۔ تو 300-500 سال تک یورپ نے استفادہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے مزید تحقیق کی، تو اس میں پھر وہ اس علم کو آگے بڑھایا، اور پھر مسلمانوں سے وہ آگے بڑھایا۔ تو مسلمان 1000 سال تک مسلمانوں کی تاریخ، علمی تاریخ، شاندار تاریخ رہی ہے کہ اس میں فلاسفہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہر موضوع میں اس کے یہاں ایسے محقق پیدا ہوئے ہیں جن کا جو تحقیق کی، وہ تحقیق بعد والوں نے اس کو کالعدم نہیں کیا، بلکہ اس سے استفادہ اٹھایا ہے۔ وہ چاہے وہ طبقات الارض کے بارے میں ہو، جغرافیہ کے بارے میں ہو، تاریخ کے بارے میں ہو، جو ان کے علوم اسلامیہ ہیں اس میں ظاہر ہے وہ ان کو استاذیت حاصل تھی، لیکن جو علوم طبعیہ ہیں اور غیر اسلامی علوم ہیں ان میں بھی مسلمانوں میں بڑے بڑے فلاسفہ پیدا ہوئے، جیسے ابن سینا ہیں، ابن رشد ہیں، غزالی ہیں، رازی ہیں، اور ابن مسکوہ ہیں، اور ابن حیثم ہیں، ابن طفیل ہیں، ابن باجہ ہیں، ان کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں، ایک کتاب ہے فلاسفۃ الاسلام، ہم کتابوں کے حوالے سے دیتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے سب۔ اس وقت مطالعہ ضروری ہے، ندوی ثقافت یہ ہے کہ آپ کو مطالعہ وسیع ہو۔ فلاسفۃ الاسلام جمعہ کی کتاب ہے، اور حکماء اسلام اس کا ترجمہ ہے۔ عبدالسلام صاحب ندوی دارالمصنفین میں جو تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے حکماء اسلام۔ حکماء اسلام کا صرف مقدمہ پڑھیے آپ، اس میں مسلمانوں کی علمی ترقی کی تاریخ بیان کی ہے، خصوصیات بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو مسلمان فلاسفہ ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ان کی تحقیقات بیان کی ہے۔ تو یہ کتاب ہے، عربی میں پڑھیے تو فلاسفۃ الاسلام، اردو میں حکماء اسلام پڑھیے۔ یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس ایک رسید ہے، ایک بیلنس ہے، آپ فضا میں نہیں ہیں، خالی فضا میں نہیں ہیں۔ یورپ والے یہ ذہن دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، ان کے جدید جو محققین ہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی ماضی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ماضی سے واقف ہونا چاہیے، اور ماضی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حال ماضی سے جڑا ہوا ہے، اور مستقبل حال سے جڑا ہوا ہے، ان میں سے کسی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان تینوں کو جوڑنا پڑے گا۔ تو آپ کو قاعدہ چاہیے جس پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر قاعدہ آپ کا اونچا ہے تو آپ بلندی پر ہیں، تو آپ اپنے ماضی سے واقف ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے اپنے ماضی کو واپس لانے کی۔ تو 1000 سال تک آپ کی یہ تاریخ رہی ہے، اس کو ہم تفصیل سے نہیں بیان کرتے، آپ اس کو علم کی تاریخ پڑھیے، علم کی تاریخ میں مستقل کتابیں ہیں۔